جس ہستی کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، حضرت مولانا یونس رضوی صاحب قبلہ، یہ ان کا تعلق اس زمین سے ہے جسے عروس البلاد کہتے ہیں۔ عروس البلاد، شہروں کی دلہن، ممبئی۔ یہ ممبئی سے تشریف لائے ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر عریانیت ہے، بےہودگی ہے، بے حیائی ہے۔ آپ ممبئی گئے ہوں گے یا آپ نے سنا ہوگا، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ممبئی میں نہیں ہوتا ہو، کوئی ایسی عریانیت نہیں جو ممبئی میں نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ممبئی میں بہت بڑا شہر ہے، بہت ساری چیزیں، دنیا بھر کی مغربیت اور تمام چیزیں، اچھائیاں برائیاں وہاں موجود ہیں۔ ایسے شہر میں رہ کر کے دین کی احیا کے لیے کام کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، ڈرگس کے ایڈکٹ اور نشے کے لت میں لگے ہوئے لوگوں کو باضابطہ طور پہ چھڑاتے ہیں۔ بہت عظیم کام انجام دیتے ہیں۔ جواں دلوں پہ ان کے دلوں میں ان کے حوالے سے بہت خوشگوار دھڑکنیں بستی ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان خطیب انتہائی فکر انگیز اور بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت اچھا خطاب کرتے ہیں۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک نیا انقلاب آپ کی زندگی میں آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کا جذبہ لے کر کے جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کی تقریر سے ضرور محظوظ ہوگے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پہ جلوگر ہوں اور ہم سب کے قلوب کو مجلی و منور فرمائیں۔ فرامین خدا اور فرامین مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی غلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم، منبر رسول پر جلوہ گر حضرات علماء ذوی الاحترام، محب گرامی وقار حضرت مولانا اقبال صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، دیگر ائمہ مسجد، محب گرامی نگران سنی دعوت اسلامی، خلیفہ حضور منانی میاں حضرت مولانا محمد نثار چشتی صاحب قبلہ، مفکر قوم و ملت ڈاکٹر محمد صغیر صاحب قبلہ، مبلغ سنی دعوت اسلامی عمل نیر و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز اور پردے کے پیچھے اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزت ماں، پردہ نشین قوم کی مقدس ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک
یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مولانا اقبال صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت، ائمہ مسجد اور یہاں پر آپ کے اس گاؤں میں رہنے والے تمام خوش عقیدہ نوجوان اور انتظامیہ کمیٹی کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ شب برات کی مبارک رات آنے سے پہلے اس خوبصورت محفل کو سجایا گیا۔ اللہ کریم اس محفل میں جس کا آنا اللہ کو پسند ہے اس کے صدقے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس نیک جائز نیت اور مقصد کے صدقہ اور طفیل اس محفل کو سجایا گیا اللہ اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، اور کل کی جو شب لگے گی وہ 15 شعبان المعظم ہوگی، اور پوری دنیا کا خوش عقیدہ سنی مسلمان جانتا ہے کہ 15 شعبان المعظم اس مبارک رات کو آپ اور ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ویسے یہ پورا مہینہ بڑی برکت والا ہے، کیونکہ آپ اور ہم اگر غور اور فکر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ سال کے 12 مہینوں میں اگر ہمارے نبی پاک نے کسی مہینے کو اپنا کہہ کر پکارا ہے تو جس مہینے میں نبی پاک کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف، اس کو اپنا نہیں کہا۔ جس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول والے مہینے کو حضور نے اپنا نہیں کہا، لیکن کسی مہینے کو اپنا کہا ہے تو اسے آپ اور ہم شعبان المعظم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیے ہر مہینے کے ساتھ الگ الگ ٹائٹل القابات لگے ہوئے ہیں۔ محرم شریف کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، اس کے بعد سفر المظفر ہے، ربیع الاول آخر ہے، جمادی الاولیٰ اور اخری ہے، رجب المرجب ہے، رمضان المبارک ہے، شوال المکرم ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجۃ الحرام ہے، لیکن تنہا شعبان کا وہ مہینہ ہے جس کے نام کے ساتھ لقب لگا ہوا ہے معظم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی جس کو اپنا کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو معمولی نہیں رکھتا بلکہ اللہ اس کو عظمت والا ہی بنا دیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہر سنی مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جب تم نے ہمیں اپنا بنایا ہے تو آقا محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، کیونکہ جس کو نبی اپنا کہیں گے ہمارا ایمان ہے اللہ اسی کو جنت کا دولہا بننے کا شرف عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ اسی کو عظمت والا بناتا ہے جو اپنے آپ کو نبی کا سچا عاشق بنا دیا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے بزرگ کہ کئی لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے، غیر مسلم تھے لیکن جب جنازے کو کاندھا دیا دل کی دنیا بدلی، اور جنازے میں کاندھا دینے والے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن جب جنازے کو کاندھا دیا تو اللہ نے وہ فیض عطا کیا کہ ایمان کا نور دل کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو گیا۔ کیسے با کمال بزرگ تھے، لیکن بزرگان دین کو یہ منزلیں ملتی کیسی ہیں، وہ اس مقام پر پہنچتے کیسے ہیں؟ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کا انتقال ہوا ایک بہت چہیتے مرید نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ حضور قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ اندازہ لگائیں جنہوں نے اپنے پیر کی صبح اور شام کو دیکھا تھا، تقوی اور طہارت والی زندگی کو دیکھا تھا، تہجد کو دیکھا تھا، ختم قرآن شریف کو دیکھا تھا، تسبیحوں کو دیکھا تھا، مجاہدے کو دیکھا تھا، نفل روزوں کی کثرت کو دیکھا تھا،